قابل احترام ناظرین، دعا کے ضمن میں ایک نہایت ہی سبق آموز بات پر لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شان بندگی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ مریم میں کیا کہا گیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ قرآن مجید میں ہدایت ہے، اپنے رب کو عاجزی اور زاری کے ساتھ پکارو۔ ناظرین، ابدیت کی شان ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عاجزی اور مسکنت کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے اور اس کا دل و دماغ، جذبات و احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور جھکے ہوئے ہوں اور اس کے ظاہر و باطن کی پوری کیفیت سے احتیاج و فریاد ٹپک رہی ہوں۔ ناظرین، دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے، مثلاً کچھ صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، یا نفلی نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ، اس بات پر غور کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف خدا کے لیے کیے ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل انہیں بلند مدارج طے کراتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے اصحاب کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا، پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ جو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں؟ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی اپنی زندگی کے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جائے۔ کیا عجب کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا۔ جب میں جنگل سے واپس آیا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر سے آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کر تکلیف پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے یہ عمل خالص تیری خاطر کیا۔ تو اس بات کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائیں، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم نے جو رقم چھوڑ کر گئے تھے، میں اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔
یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا۔ خدایا تو اس بات کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم مہیا کر دی۔ میری کچھ بری نظر بھی اس پر تھی، لیکن جب میں نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔